أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ سورہ ہود کی 69 سے لے کر 74 نمبر کی آیات یعنی 6 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ آج جان کر کے بیان نہیں کیا گیا ہے، انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا ترجمہ۔ سورہ ہود کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کچھ نبیوں کا تذکرہ اس سورہ ہود کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا۔ چوتھے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے، اور ان آیات میں ایک خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کو انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بتا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص مقام اور ایک خاص محبوبیت اور خاص مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ یوں تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ کسی اور نبی کو مقام عطا نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی جتنی سخت آزمائش ہوتی ہے، جتنا سخت امتحان ہوتا ہے، اور وہ اس امتحان میں جب کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام بھی اسی طریقے سے عطا فرماتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو اس قوم کو آزمائشوں میں، امتحانات میں ڈالتے ہیں، اور جب وہ قوم امتحان میں، آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی اس کے امتحان کے اعتبار سے ملتا ہے، اور اگر وہ قوم اس امتحان میں ناکام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جتنے سخت امتحانات میں ڈالا، اتنا سخت امتحان، اتنی سخت آزمائش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی اور کا اتنا سخت امتحان نہیں ہوا۔ نبوت ملنے کے بعد سے لے کر آخری وقت تک امتحان میں گھرے رہے، اور ہر امتحان میں 100% نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ تو ظاہر بات ہے جب ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ کی طرف سے ان کو اعزاز اور اکرام بھی ان کا زیادہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محبوبیت اور مقبولیت بھی ان کو عطا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں سوائے خدا کی محبت کے کسی کی محبت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں سوائے خدا کی کسی کی محبت نہیں تھی، صرف خدا کی محبت تھی۔ اشارہ ملتے ہی خدا کے احکامات کی فرما برداری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اولاد دی، حکم دیا کہ چھوڑ دو جا کر کے مکہ کے بے آب و گیا میدان میں جا کر کے چھوڑ دیا۔ 8 سال کی عمر ہوئی بچے کی، قربان کرو تو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر کے صرف رضائے الہی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے ساری دنیا کو ناراض کر دیا۔
بادشاہ کو، قوم کو، ماں باپ کو، عزیز و اقارب کو، تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی کا انعام عطا فرمایا کہ کچھ چیزیں جو تفسیر میں عام طور پر بیان نہیں کی جاتی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں، اس لیے ان باتوں کو میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو شروع حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور ان چیزوں کو شریعت محمدیہ میں بھی برقرار رکھا گیا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو شروع کیا، اس سے پہلے وہ چیزیں شروع نہیں تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی محبوبیت عطا فرمائی کہ ان چیزوں کو امت محمدیہ کے اندر بھی برقرار رکھا گیا۔ ان چیزوں میں سے کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ختنہ کرنا۔ ختنہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو شروع کیا۔ ختنہ کرنا دیکھیے اس امت کے اندر بھی سنت ہے، اور یہ ختنہ کرنا ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جب آدمی ختنہ کر لیتا ہے تو ایمان سے پھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مجھ کو ایک لطیفے کے طور پر ایک بات یاد آ گئی جس کو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ ایک گاؤں کے پورے مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، ایک گاؤں کے۔ ختنہ دیکھیے کتنی برکت والی چیز ہے۔ ختنہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ ایمان کی بقا، ایمان کی ضمانت کا ذریعہ ہے۔ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک گاؤں کے پورے لوگ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں چلے گئے۔ اتفاق سے ایک نوجوانوں کی جماعت وہاں چلی گئی گاؤں کے اندر۔ جب وہاں گاؤں کے اندر یہ جماعت گئی تو پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ مرتد ہو گئے۔ تو یہ نوجوانوں کے جو امیر تھے، بڑے ہوشیار تھے، وہ ان سے بات کرنے کے لیے گئے۔ جو قوم کے چودھری لوگ تھے سب کو جمع کیا، جمع کر کے بات کرتے رہے، دیکھو بھائی ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ ایمان کے بڑے فضائل اور مناقب بیان کیے، لیکن ان لوگوں کے دماغ میں گھسنے نہیں لگا، ان کے دماغ میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو امیر جماعت جو تھے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی اور کہا دیکھو بھائی تم لوگوں نے ختنہ کرایا ہے کیا؟ تو ہاں بھائی ختنہ کرایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ اگر اسلام چھوڑنا چاہتے ہو تو پہلے ختنہ واپس کرو۔ اگر تم لوگ ایمان چھوڑنا چاہتے ہو ختنہ واپس کرو۔ تو ان لوگوں کا ختنہ کیسا واپس کرتے؟ پھر ختنہ اگر واپس نہیں کر سکتے تو ایمان سے بھی نہیں پھر سکتے تم۔ ختنہ واپس کرو تو تم ایمان سے پھر سکتے، ختنہ واپس کیے بغیر تم ایمان سے نہیں پھر سکتے۔ تو ان کے دل میں ذہن میں بات ڈالی، تو ان لوگوں نے کہا بھائی ختنہ تو ہم واپس کر نہیں سکتے، کیسا کر سکتے؟ ختنہ ہماری ہوئی ہے اس کو ہم واپس کریں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایمان سے بھی نہیں پھر سکتے۔ مجبوراً ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم لوگ ایمان سے نہیں پھرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ختنے کا آغاز کیا، اور یہ سنت امت محمدیہ کے اندر بھی برقرار ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مہمان نوازی۔ اس کے بارے میں جو آیت پڑھی گئی ہے اس مہمان نوازی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کو میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ناخن کو کاٹنا۔ ناخن کاٹنے کا پہلے دستور نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو شروع کیا، اور اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اندر بھی برقرار رکھا۔ یہ ناخن کاٹنے کی جو سنت ہے اس امت محمدیہ کے اندر بھی برقرار رکھا۔ اس کے بعد موچھے کتروانا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا، اور اس سنت کو اس امت کے اندر بھی برقرار رکھا گیا۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سفید بال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ سفید بال کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مومن کا وقار ہے، مومن کی عزت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کا وقار اور مومن کی عزت ہے تو یا اللہ اس کو مزید آپ بڑھا دیجئے۔ آج دیکھیے ہمارے لیے پریشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، سفید بال، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال والوں کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو شرم اور حیا آتی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کو حیا نہیں آتی ہے کہ سفید بالوں میں کالا خضاب لگا کر کے کالا کرتے رہتے، ہفتے میں 2 دن میں 4 دن میں، تاکہ معلوم ہو کہ ہم جوان آدمی ہیں۔ ارے جوانی کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، تم خضاب لگا لو کچھ بھی کر لو،
نقلی چیز ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی مومن کو، سفید بال کو کالا کر کے کیوں مصیبت کے اندر مبتلا ہو رہے ہو؟ سفید بال کو اللہ تعالیٰ رحم آتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے جب گئے تو ان کے بارے میں آتا ہے، حج کے دوران خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے داڑھی کو رگڑتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ سفید داڑھی کی لاج رکھ لے، سفید داڑھی کی لاج رکھ لے اور ہم کو عذاب سے بچا دے۔ حضرت حاتم بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو استاد ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف سفید داڑھی کے بال کی برکت سے ان کی بخشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی اور ہم کالا خضاب لگا کر کے ہم اگر اپنی داڑھی کو کالا بنا لیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کالا نہیں بنایا ہے تو کالا مت رکھو، سفید بنا سفید رکھو۔ اسی طریقے سے دیکھیے ممبر پر خطبہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا، اس سے پہلے خطبہ دینے کا دستور نہیں تھا ممبر پر۔ قاصدوں کو بھیجنے کا سلسلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا۔ تلوار چلانے کا بھی سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ مسواک کرنا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے مسواک کی۔ مسواک کی دیکھیے کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میری امت پر ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ میری امت اس کو نہیں کر پائے گی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، ڈرتے رہتے تھے پتہ نہیں یہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، تو میں اپنی امت کے لیے مسواک کو واجب قرار دے دیتا۔ تو مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے بغیر مسواک کیے ہوئے نماز پڑھی ہوئی سے 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کرنے کی سب سے بڑی برکت ایمان پر خاتمہ، مسواک کی سب سے بڑی برکت کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ مومن کو کلمہ نصیب کرتے اور شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ باضابطہ علماء نے مسواک کے فضائل پر کتابیں لکھی ہیں، ہمارے پاس بھی مسواک کے فضائل پر کتاب ہے۔ کوئی نماز الحمدللہ اپنی کوئی نماز بھی بغیر مسواک کیے ہوئے نہیں ہوتی ہے۔ شاید کبھی اگر سفر میں ہو، اگر وہاں مسواک نہ ہو تو الگ چیز ہے، لیکن الحمدللہ بغیر مسواک کیے ہوئے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو مسواک کا سلسلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا اور اس سلسلے کو اس امت کے اندر بھی برقرار رکھا گیا۔ اسی طریقے سے دیکھیے پانی کا استعمال، استنجا کرنے کے لیے پانی کا استعمال سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا۔ اس سے پہلے پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ پاجامہ پہننے کا سلسلہ بھی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا۔ برے قیب یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اس کو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا اور ان تمام چیزوں کو امت محمدیہ کے اندر بھی سنت برقرار رکھا گیا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ناخن کا کاٹنا، مونچھیں ترشوانا، ختنہ کرانا، تلوار کا چلانا، پانی سے استنجا کرنا، یہ ساری چیزیں آج بھی امت محمدیہ کے اندر موجود ہیں۔ مہمان نوازی کا سلسلہ جس کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کو میں کل بیان کروں گا کہ جو واقعہ بیان کیا گیا مہمان نوازی کا اور فرشتوں کی آمد کا، اس کا انشاءاللہ کل تذکرہ ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان